اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ سب نے اس کو جوائن کر لیا اور وقت پہ آپ لوگوں نے اس میں ماشاءاللہ شمولیت اختیار کی ہے۔ مجھے بھی وقت پہ ختم کرنا ہے کیونکہ 11 بجے ایک جگہ دوسری جگہ جانا بھی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے روحانیت اور مادیت دونوں کے بارے، کو ریلیشن بٹوین ایکشنز آف اے پرسن اینڈ ہز اور ہر اسپریچول گروتھ۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ کس طرح سے روحانی ترقی کے اوپر ہمارے جسم کی یا ہمارے فزیکل اور طبعی جسے ہم کہتے ہیں اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں، اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، اس میں جو نقص ہیں وہ ہمارے اسپریچول گروتھ پر کیسے امپیکٹ کرتی ہیں۔ اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ سب کو بڑی توجہ سے میری بات سننا پڑے گی، اور اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ کوشش کروں گا کہ میں بات کو مختصر رکھوں تاکہ آپ کو سوال کا ٹائم مل جائے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہوں تو اچھا ہے، لیکن آپ یو کین آسک اینی کوشچن، بٹ کوشش کریں کیونکہ یہ ٹاپک میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا نا تو آپ کو کبھی بھی تصوف کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہوگا، کیونکہ تصوف کے بارے میں کنفیوژن بہت ایزیلی پیدا کیا جا سکتا ہے، ویری ایزیلی، اور بڑے بڑے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن الحمدللہ روحانیت میں جو تجربات ہوتے ہیں وہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ تو ہر چیز میں جھوٹ بولے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ لیکن روحانیت کے جو تجربات ہیں وہ اتنے اہم تجربات ہوتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ روحانی تجربات جو انسان کو ہوتے ہیں، اسپریچول ایکسپیرینسز، اسپریچول آبزرویشنز جو ہوتی ہیں، وہ یاد رکھیے اس کو پھر دیکھنے والے کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو عام کرے لوگوں کے سامنے۔ ہمارے ہاں روحانی ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں اس کے دو حصے بڑے خراب ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ آپ کو کوئی روحانی ایکسپیرینس ہوا، آپ نے جناب اس روحانی ایکسپیرینس کو پوری دنیا میں اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پھیلانا شروع کر دیا کہ جناب مجھے تو رسول پاک کی زیارت ہو گئی، حضور نے آ کے یہ مجھ سے کہہ دیا، حضور نے آ کے یہ مجھ سے کہہ دیا، حضور نے آ کے مجھ سے یہ کہہ دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، وہ ممکن ہے ایسا ہوا، لیکن وہ آپ کا اپنا تجربہ ہے، وہ آپ کی اپنی روحانیت ہے، وہ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے۔ دس از یور اون آبزرویشن، دس از یور اون ایکسپیرینس، دس از یور اون اسپرچویلٹی۔ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایڈورٹائز، یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو میک ویڈیوز اینڈ دین اسپریڈ اراؤنڈ دا ورلڈ دیٹ ماشاء اللہ آپ تو بڑے خوش نصیب آدمی ہیں۔ خوش نصیب ہو سکتے ہوں، لیکن وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری جو ہے نا اس کو عام لوگوں میں بتانے سے ریاکاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریاکاری اللہ محفوظ رکھے، یہ بھی شرک کی ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں ہو، اللہ سے ڈرنے کی بجائے کسی اور سے ڈرنے کی بجائے۔ تو اس میں بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ تو اسپریچول ایکسپیرینس از، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ڈز ناٹ ہیپن، میں آپ کے ساتھ ابھی آج اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اٹ ڈز ہیپن، لیکن اس کے ہونے کی جو صورتحال ہے وہ اس شخص کے ذاتی تجربہ ہے۔ اٹ از پرسنل ایکسپیرینس، اٹ از پرسنل آبزرویشنز۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جن کو یہ اللہ یہ تجربہ کراتا ہے، یہ آبزرویشن کرواتا ہے، وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ ایکسپیرینس شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ میں ایکسپیرینس ایسے شیئر کروں کہ جناب اب سب لوگ یہی کام کریں گے تو آپ کو بھی یہ تجربہ ہو جائے گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ میں نے تو یہ وظیفہ پڑھا تھا، مجھے تو کعبہ شریف میں نے نماز پڑھ لی رات کو جا کے، ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک دوسری یعنی ابیوز ہے اسپریچول ایکسپیرینس کا۔ ایک وہ اسپریچول ایکسپیرینس
جو آپ کو ہوا اور آپ نے جناب ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی، اپنی تقوی اور پرہیزگاری کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں آپ اور اپنی تعریفیں کرانا چاہتے ہیں. اور دوسرا ایکسپیرینس وہ کہ آپ اس کو جنرلائز کریں لوگوں کے اوپر اور کہیں جناب مجھے یہ تجربہ ہوا ہے اب تمہیں بھی ہوگا تم کرو. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اسپریچول ایکسپیرینسز کو ڈینائی کرنا یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے اور بالکل خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جس پہ وہ چاہے مہربانی کر کے اس کے لیے براہ راست ہدایت کا سبب پیدا کرتا ہے. اور وہ ہدایت کبھی خواب کی شکل میں آ سکتی ہے، کبھی آپ کو ایک تھاٹ پروسیس میں، جس کو تصوف کی زبان میں الہام کہتے ہیں، اس تھاٹ پروسیس سے آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے. کبھی وہ آپ کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مشاہدہ کرا دیتا ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ کشف ہو یا الہام ہو یا خواب ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں جو ڈینجرس رستہ ہے وہ یہ رستہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب انسان کو ایک مشاہدہ ہوا شیطان کی طرف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پہ کرم کیا، اب اس کو سیپریٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سب کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ تصوف یقیناً اسلام کی بیس ہے، ایسنس ہے. اٹ از ایسنس آف اسلام، اٹ از کور آف اسلام. لیکن اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر انسان اس کو پراپر طریقے سے سمجھ نہیں سکتا ہے سوائے اس کے کہ اگر کسی اچھے مرشد سے، کسی استاد سے، کسی اچھے رہنما سے اس کی صحیح ٹریننگ ہو، اس کی صحیح تعلیم ہو، اس کی صحیح تربیت ہو، تو پھر الحمدللہ ہائیلی لائکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اچھے رستے پہ رہتا ہے، صحیح رستے پہ رہتا ہے، کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ آپ کے جو فزیکل آسپیکٹ ہے ہمارا، our body, basically our environment, the environment we live in, the body that we alhamdulillah has been given by Allah subhanahu wa ta'ala, یہ physical body، اس باڈی کا spiritual growth سے، spiritual formation سے کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ spiritual formation is a process. یاد رکھیے it's a process. وہ پروسیس کیا ہے کہ ہم ایک ایسے پروسیس سے گزرنا چاہتے ہیں. یہ بھی سنیے، مارک مائی ورڈز ویری کیئرفلی. میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت احتیاط سے کر رہا ہوں. اگر آپ نے ایک لفظ کو بھی اونچے نیچے توجہ ہٹ گئی تو آپ ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائیں. یعنی اسپرچل فارمیشن از اے پروسیس، اور وہ پروسیس ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گو تھرو دس پروسیس. اور پروسیس یہ ہے کہ میں نے ایز اے مسلم، ہم یہ کوئی روحانیت میں جنرل بات نہیں کر رہا ہوں، تصوف کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کی بنیاد ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو پریکٹیکل ماڈل ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہائیسٹ اسپریچولیٹی رکھتے تھے، ہائیسٹ اسپریچول پاور جن کے پاس اللہ نے عطا کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے طاقتور روحانیت سے نوازا، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ہم یہ طے کرتے ہیں whoever wants to go in this path، spiritual formation جو پروسیس ہے اس پروسیس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے I want to adopt the life, the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why we want to do this? Because he is the highest spiritual person in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has blessed him the highest honor with the spiritual growth that Nabi alayhi salatu wasalam had. And I want to reach to a level where I can adopt and I can practice and I can go through the experience of spirituality because of the blessings of Rasulullah alayhi salatu wasalam, because of the following. So following of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in character. Character has nothing to do with the spirituality. Yaad rakhiye.
کیریکٹر از اے فزیکل ایسپیکٹ. کیریکٹر وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے. آپ چل کیسے رہے ہیں, کھا کیسے رہے ہیں, پی کیسے رہے ہیں, بات کیسے کر رہے ہیں, ڈیل کیسے کر رہے ہیں, عبادت کیسے کر رہے ہیں, سفر کیسے کر رہے ہیں. یہ کیریکٹر ہے انسان کا. یہ کیریکٹر ہے فزیکل کیریکٹر. تو ہوتا یہ کہ اسپریچول گروتھ کے لیے فزیکل کیریکٹر بیس بنتا ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. اسپریچول گروتھ کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے. فزیکل کیریکٹر جو ہے that helps in going through the process of spiritual formation. اسپرٹ تو سب کے اندر موجود ہے آلریڈی, روح سب کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی گروتھ کرنی ہے. اور گروتھ ہم نے کیوں کرنی ہے, یہ بھی پرابلم ہے. Why I want to adopt the life that Rasulullah علیہ الصلوۃ والسلام, what is called sunnah of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور کی سنتوں کا میں سراپا ایک ماڈل کیوں بننا چاہتا ہوں, میں اس پرفیکشن کی طرف کیوں جانا چاہتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے نتیجے میں حضور کے ایک امتی کو حاصل ہو سکتی ہے. لازمی طور پر نبی کی پرفیکشن میں اور امتی کی پرفیکشن میں دیر از نو کمپیریزن, بائی دا وے, یہ بھی یاد رکھیے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. امتی کو جو بھی پرفیکشن ملے گی یا کمپلیٹنس ملے گی وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے ہی سے ملے گی. سمجھ گئے؟ تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں اعوذ باللہ رسول کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہوں, اعوذ باللہ. تو یہ بات یاد رکھیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانا, ان کے کیریکٹر کو اپنانا, ان کے سنتوں کو اپنانا, یہ ہمارا فزیکل کیریکٹر ہے. اس میں فزیکل ایفرٹ ہے, اس میں فزیکل ڈیسیشن ہے. سو اب ہوتا یہ کہ our outward life, apparent life, when it conforms with the example, with the following of Rasulullah alayhi salatu wasalam's instructions and sunnah, then what happens? Our inward source becomes into action. جب ہماری ظاہری زندگی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع کے اندر یعنی غرق ہو جاتی ہے, اڈاپٹ ہو جاتی ہے, میکسیمم جسے کہہ لیجیے, اگر مکمل نہیں ہو سکتا تو میکسیمم جتنا ہم کر سکتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ دیٹ آؤٹ ورڈ کنفارمٹی ود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لائف, ود دی اسوہ حسنہ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, gets the inward source of action on the. یعنی بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کو آؤٹ ورڈ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے in order to reach to the inward growth, in order to develop that. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, حضور کی محبت ہے, حضور کے اسوہ حسنہ ہے, حضور کے طریقہ زندگی ہے, حضور کی ہدایات ہیں, حضور کے عادات ہیں, حضور کے معاملات ہیں, جتنا زیادہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کریں گے تو آؤٹ ورڈ کنفارمٹی will be responsible for the inward growth, and inward growth is your spiritual growth. اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اسپریچول گروتھ کو حاصل کرنے کے لیے ہم وظائف میں چلے جاتے ہیں. وظیفہ ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یاد رکھیے جب تک آپ کی ہماری آؤٹ ورڈ کنفارمٹی نہیں ہوگی, یعنی ظاہری ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے ہماری کنفارمٹی نہیں ہوگی, اس میں یکجہتی نہیں ہوگی, یعنی ایگزیکٹلی دا وے وی سپوز ٹو بی بیسڈ اپون دا گائیڈنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری اسپریچول گروتھ نہیں ہے. کسی کو تھوڑا سا خواب آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے میری اسپریچول گروتھ ہو گئی ہے. نہیں, میں بات کر رہا ہوں ٹورڈز اے اسپریچول گروتھ دیٹ ول ٹیک اس ٹو اے لیول ویئر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدات انسان کو پھر بڑی یعنی فریکوینٹلی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ رحمت فرماتے ہیں. اب اس معاملات کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیے وہ ہے ڈسپلن. ڈسپلن کس کا؟ آپ کے کیریکٹر کا ڈسپلن.
مثلا اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور بڑی کامن سینس ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا دیکھیے اٹ از اوور، ہمارے جو ایک کہنا چاہیے ٹینڈنسی ہے، ہم ایک انسان کی نارمل بیہیویئر ہے، نارمل ری ایکشن ہے، وہ یاد رکھیے وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے متصادم ہو سکتا ہے. میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا آپ نے آپ ٹریفک میں پھنس گئے، ٹریفک میں جا رہے ہیں، بڑی ہیوی ٹریفک ہے، لیکن کوئی ایک ایسا آدمی، شریر آدمی کہہ لیجئے، کیا لفظ استعمال کریں اس کے لیے، جو بالکل کیوٹک سچویشن میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ان گاڑیوں کو میں سے گزرتا ہوا بڑے پاگل طریقے سے گاڑی چلاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ دوسری کی زندگی بھی خطرے میں ڈال رہا ہے اور اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالتا ہے، تو ہمارا نارمل ری ایکشن یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دو پاگل آدمی کو، دو واٹ اے جرک and how he is driving. That is a very human reaction. That is a very common reaction. جو ایک آدمی، نارمل آدمی بھی کرے گا. یہ جو کیریکٹر ہے کہ ہم نے ایک کی ایک غلطی کو دیکھا، ایک کے گناہ کو دیکھا، ایک کے زیادتی کو دیکھا، اور اس کے اوپر ہم نے جو ری ایکشن کیا، فرسٹریشن کی وجہ سے، اینگر کی وجہ سے، یا اپنے ایک نیچر جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے جسم کے اندر وہ نیچر موجود ہے ہمارے، اس کا جو ری ایکشن ہے، یاد رکھیے یہ ری ایکشن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے اگر مطابق نہیں ہے، اور میں ابھی بتاتا ہوں وہ مطابق کیوں نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کی وہ اسپریچول گروتھ نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طائف کے اندر جب آپ کو پتھر مارے گئے، جب آپ کو لہو لہان کیا گیا، نارمل ری ایکشن تو یہ ہونا چاہیے کہ بد دعا کرنی چاہیے ان کے لیے جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں، ان کو قرض کرنا چاہیے جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں، ہاں؟ ان کے لیے بد دعا ہو جو آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، ان کو اعوذ باللہ ہم گالی نکال دیں جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا مال چرا لیا ہے، تو ہم اس کو برا بھلا کہیں گے. یہ جب تک ڈسپلن ایسا نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کی زیادتی کو سن کر بجائے اس کے کہ وہ ٹریفک میں پاگلوں کی طرح سے ڈرائیو کرنے والوں کو جرک کہنے کی بجائے، پاگل کہنے کی بجائے، آپ اللہ سے اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اس کو ہدایت عطا فرما، پروردگار اس کی حفاظت فرما، پروردگار اس کے اس نالائکی سے دوسروں کی حفاظت فرما. یہ جب کیریکٹر انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، تو یہی وہ کیریکٹر ہے جو روح کو بڑھاتا ہے. وہ جو جرک کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، اس سے روح کو کوئی فائدہ نہیں. اس کی زیادتی کو دیکھ کر، اس کی بدتمیزی کو دیکھ کر، اس کے گندے کام کو دیکھ کر آپ نے اس کے لیے دعا کی، اب روح اس میں خوش ہوئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، کانفلکٹ بڑا زبردست ہے. ایک انسان کے جسم کی صلاحیتوں کا ری ایکشن اور روح کی ری ایکشن. ایک انسان کی زیادتی کو دیکھ کر اس کے لیے بد دعا کر دینا، یہ جسم کا ری ایکشن ہے. اور ایک انسان کی زیادتی کو دیکھ کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس سے پھر بھی محبت کرنا، یہ روح کی گروتھ ہے. تو یو کین سی ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از، اسپیشلی آج ان ٹوڈیز ٹائم اٹس ناٹ ایزی. تو یاد رکھیے جب تک ہمارے کیریکٹر میں ڈسپلن نہیں ہوگا، جب تک ہمارے کیریکٹر میں ڈسپلن نہیں آئے گا، ہماری اسپریچول گروتھ بالکل نہیں ہو سکتی. وہ ایک اگر کچھ ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تھوڑے سے حلال حرام سے کو فالو کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک جگہ جا کے وہ اسٹیگننٹ ہو جائے گی. بٹ اگر ہم نے اس میں گروتھ لانی ہے، اپنے روحانی گروتھ کرنی ہے، تو اس میں جسم کے ری ایکشن کچھ اور ہوگا، روح کچھ اور ری ایکشن چاہتی ہے. جسم کے ری ایکشن کو آپ نے ڈسپلن کرنا ہے. اگر اس کو ڈسپلن کر لیا تو پھر یاد رکھیے اسپریچول گروتھ از ویری ویری ریپڈ انشاءاللہ. سو اسپریچول فارمیشن جو ہے، یاد رکھیے یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے جسم کے معاملات کو
کنٹرول کر لیتا ہے، اس میں ڈسپلن لے آتا ہے. تو یہ جو کنفارمیٹی ہے، آؤٹ ورڈ کنفارمیٹی، یہ بڑی مشکل ہے. اور جب تک اس مشکل کے اوپر قبضہ نہیں کیا جائے گا، اس مشکل کو اوور کم نہیں کیا جائے گا، اس مشکل کو کمپلیٹلی سرنڈر اپنے کنٹرول میں نہ کیا جائے گا، اس وقت تک یاد رکھیے وہ اسپریچول گروتھ نہیں ہو سکتی جو ایک صوفی کا الٹیمیٹ مقصد ہے. وہ ہے فنا فی الرسول کا اسٹیج. فنا فی الرسول کی اسٹیج جو ہے، یعنی فنا فی الرسول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی completely absorbed in the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, completely absorbed in the following of Rasulullah alayhi salatu wasallam, completely absorbed in the love of Rasulullah alayhi salatu wasallam. یعنی مکمل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں حضور کی امت کا ایک وہ شاہکار، جیسا وہ شاہکار دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بن جاتا ہے آدمی. تو روحانی ترقی یاد رکھیے، میں جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ انسان کے ظاہری کیریکٹر میں وہ ڈسپلن لانا ضروری ہے جو انسانوں میں بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. ناممکن نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اٹس ناٹ پیسو. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے نا، جسے گریس آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ کی مہربانی، یہ مہربانی یاد رکھیے، اس کو کسی کا حق نہیں ہے. میں اگر جاب کرتا ہوں تو یہ میرا حق بن جاتا ہے کہ مجھے میری جاب کا، میرے محنت کا، میرے کام کا بدلہ دیا جائے. یاد رکھیے، گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گریس جسے کہتے ہیں بیسیکلی، یہ مرسی کسی کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے جس کو وہ دینا چاہے. یاد رکھیں، اس کے لیے ایفرٹ ضرور کرنی پڑتی ہے. یعنی ایک سمجھے کہ یہ میرا حق ہے، اور ایک اس گریس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حق سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. حق نہیں ہے، وہ رب کی مرضی ہے جس کو دینا چاہے. لیکن اس کے لیے کوشش کرو تو رب بڑا عادل بھی ہے، وہ رب بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. وہ بالکل نوازتا ہے جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں. تو سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈسپلن زندگی میں لانا پڑے گا، کیریکٹر میں لانا پڑے گا، جسم میں لانا پڑے گا، جس کیریکٹر کی وجہ سے رب کائنات پھر انسان کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، مانگنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے میرے بندی کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی مانگتا نہیں ہے، مل جاتا ہے اس کو فوراً. وہ حدیث آپ کو اکثر سنی ہوگی آپ نے. ایک صحابی آئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک چیز طے کی ہے آج کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے جب دعائیں مانگوں گا تو میں یہ کروں گا کہ بس 3/4 جو ہے وہ میں آپ اپنی درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور 1/4 جو ہے وہ میں آپ 1/3 کہہ لیں یا 1/4 کہہ لیں، اس میں میں آپ کے لیے آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. حضور نے فرمایا درود کا ٹائم بڑھا دو. اس نے بڑا اچھا، پھر میں ایسا کروں گا کہ آدھا وقت جو ہے وہ میں درود شریف پڑھوں گا، آدھے وقت میں اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگوں گا. حضور نے فرمایا وقت بڑھا دو. اس نے کہا اچھا پھر ایسا کروں گا بھائی کہ میں 1/3 کی بجائے 2/3 جو ہے وہ درود شریف، 1/3. حضور نے فرمایا ٹائم اور بڑھا دو. تو اس نے کہا پھر یہی کہ میں دعا میں بس آپ پہ درود شریف ہی پڑھوں گا. یہ کنفارمیٹی ہے، یہ اس کی فزیکل ہے. یاد رکھیے، اس کو سمجھ لیجیے آپ، یہ روحانیت نہیں ہے، یہ فزیکل ہے کہ اس نے اپنے زندگی میں ایک ڈسپلن لانے کا ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنی زبان سے دعا کے وقت میں اپنے نبی پر درود ہی پڑھوں گا. تو یہ جو کنفارمیٹی اس کی زبان کی ہوئی، ان کے ارادے کی ہوئی، ان کے عمل کی ہوئی، اس نے ان کی اسپریچول گروتھ کو میں اضافہ کیا، اس نے ان کی روحانی ترقی میں اور برکت دی. تو یعنی یاد رکھیں، زبان اور کان اور آنکھ، اگر ان کی ہم کنفارمیٹی کر لیں ود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یاد رکھیے روح کی کنفارمیٹی خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ کنفارمیٹی کیسی ہے؟ کنفارمیٹی اعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے ہو جائیں گے، نہیں، وہ ریفلیکشن ہوگا، وہ عکس ہوگا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا. وہ عکس ہوگا ایک فنا فی الرسول امتی کا. سمجھ گئے؟ یعنی نبی کے اندر کمپلیٹلی حضور کی ذات پاک میں
کمپلیٹلی ایسا ایبزارب ہو جانا کہ حضور کی سنتوں کا چلتا پھرتا شاکار لگے. وہ حضور نہیں ہوگا اعوذ باللہ خاکم بدان، وہ حضور کے اعوذ باللہ توبہ توبہ، وہ اللہ کے نبی کی طرح نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نبی کا ایسا شاہکار ہوگا کہ جس کے پوری زندگی کا کیریکٹر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ریفلیکٹ کرے گا. یہ وہ کیریکٹر ہے جس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی بالغی عطا فرماتے ہیں. اور جب وہ روحانی گرفت ہوتی ہے تو پھر انسان کو خواب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو عام آدمی کو نہیں ہوتا. میں بات کو یہیں ختم کر دوں گا، اس کو سمرائز کرتا ہوں. اب یہ جو اسپریچول گروتھ سے ہم کو جو کبھی الہام ہوتا ہے، کبھی کشف ہوتا ہے، کبھی خواب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، دماغ میں ایسی بات آ جاتی ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیے، یہ کیریکٹر کی ڈسپلن کی وجہ سے اسپریچول گروتھ ہوئی ہے. اب جس کا یہ کیریکٹر نہیں بلڈ ہوتا اس کو یہ اسپریچول ایکسپیرینس بھی تو نہیں ہوتے. بتائیے بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں سو فار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی حضرت جی آ رہے ہیں الحمدللہ. تو جس کے کیریکٹر میں یہ ڈسپلن نہیں ہوگا اس کو یہ اسپریچول گروتھ نہیں ہوگی. اب جس کے کیریکٹر میں یہ ڈسپلن آ گیا اس کو تو اسپریچول چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو تو بہت سارے وہ معاملات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جو عام آدمی کے لیے بعض اوقات ناقابل یقین ہے. اب میں اللہ کا شکر ہے، آپ کو پتا ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں، میرے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی، نہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ میں کوئی اپنی اسپریچول ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن آج میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے محفوظ رکھے اور نمود و نمائش سے محفوظ رکھے. میں اپنے آپ کو تو حضور کی امت کا سب سے گناہ گار ترین انسان سمجھتا ہوں، بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ذاتی ایکسپیرینس، کیونکہ مجھے آپ کا ایکسپیرینس میں شیئر کروں گا تو وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آج میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری ذاتی ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ مجھے سمجھیں کہ میں کوئی اللہ کا ولی ہو گیا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یا میں کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں. میں نے جیسے کہا، میں تو حضور کی امت کا سب سے گناہ گار انسان ہوں، سب سے گناہ گار انسان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہربان ہو، اس کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، اس کو ایسی روحانی تجربات ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا یقین اور ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. مثلا شاید ایک دو ساتھی جانتے ہو، میں نے پرائیویٹلی ان سے یہ چیز شیئر کی ہو. جب میں واک کر رہا تھا اکراس کینیڈا 2008 میں، تو میرے کچھ ساتھیوں کو پتا ہے کہ میں ٹورانٹو کے پاس جب پہنچا ہیلی فیکس سے، تو وہ بڑا گرمیوں کا مہینہ تھا، غالباً جون کا مہینہ تھا یا مئی کا آخر تھا یا جون تھا. تو اس میں گرمی کی شدت کی وجہ سے مجھے گرمی میں ہمیشہ بیمار ہو جاتا ہوں، یہ اللہ نے میرا جسم ایسا بنا ہے. تو میرا پورا سائنس سسٹم کلاک ہو گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا، دوائیاں کھاتے کھاتے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں اتنا ایگزاسٹ ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ میں واک کو ختم کر دوں. تو میں نے اپنے گھر فون کیا، میری وائف نے، میں نے ان سے مشورہ کیا. میں نے بولا بھائی مجھ سے تو واک نہیں ہو رہی ہے اور میں بہت سخت بیمار ہوں، سانس لینے کی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پورا سائنس سسٹم میرا کلاک ہے، دوائیوں سے جا نہیں رہا. تو میری وائف نے مشورہ دیا کہ نہیں بھائی، آپ 2-3 دن آرام کر لیں، اس کے بعد واک کر لینا. تو پھر یہ میں نے کیا کہ پھر ایک کیمپ گراؤنڈ کے اندر میں نے کہا چلو بھائی ہم 2 یا 3 دن جب تک ٹھیک نہیں ہوتے آرام کرتے ہیں. تو اس رات میں لیٹا ہوں، اور لیٹنے کے بعد ابھی لازمی طور پہ غنودگی سی کیفیت ہے، یعنی پوری طرح سے سویا نہیں کیونکہ نیند تو آ نہیں رہی تھی. ایک غنودگی کی کیفیت تھی. میں اپنے وہ جو ہمارے کیمپر ہمارے ساتھ تھا نا، آر وی جو ہمارے ساتھ تھی، اس میں لیٹا ہوا تھا کہ خواب کے اندر ہمارے والد صاحب کے جو ایک پیر بھائی تھے، جو ہمارے دادا مرشد کے خلیفہ اول تھے، وہ حضرت پیر چودھری اقبال حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
تو یہ ان کے ہاں ہر اتوار کو، اس زمانے میں پاکستان میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، غالباً اب دوبارہ ہونے لگ گئی ہے، تو اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد ان کے کمرے میں قرآن خوانی ہوتی تھی، کچھ حلقہ ہوتا تھا، ذکر ہوتا تھا، مختصر سا ایک ان کے مریضوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے، تو بچپن سے ہم اس حلقے میں گئے. تو اب میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ان کا کمرہ ہے جیکب لائن کے اندر، اور حضرت چودھری اقبال حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما ہے، اور میرے والد صاحب بھی ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، اور میں بھی ایک کونے میں بیٹھا بہت بری طرح سے رو رہا ہوں، خواب کے اندر رو رہا ہوں بری طرح سے. تو چودھری صاحب نے دیکھا میں رو رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا بدی الدین کیا ہوا ہے تم؟ میں نے کہا حضرت بس بیمار ہو گیا ہوں، مجھ سے واک نہیں ہو رہی. اب لٹرلی انہوں نے خواب میں مجھ پر دم کیا ہے، اور ان کی وہ جو پھونک تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لٹرلی کوئی مجھے میرے جسم پر پھونک رہا ہے. یعنی اس کی ابھی تک کیفیت مجھے یاد ہے کہ وہ کیسا مجھے لگا. خواب کے اندر انہوں نے پھونکا، لیکن جسم پوری طرح سے اس کو محسوس کیا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. صبح فجر کی نماز کے بعد طبیعت بالکل میری ٹھیک تھی. اور ہمارے جو ڈرائیور تھے وہ بابر صاحب تھے. میں نے کہا بس چلیں جی واک کرنی ہے. کہنے شاہ جی تسی تو بیمار ہو. میں نے بولا نہیں یار بس ٹھیک ہو گیا، رات کو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اس دن میں جب واک شروع کی تو بابر صاحب بار بار مجھ سے کہے شاہ صاحب آپ آج سب سے تیز واک کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اب یہ جو ایکسپیرینس مجھے ہوا، ہمارے بزرگ نے مجھے جو خواب میں دم کیا، اب میں یہ تھوڑی آپ کو کہوں گا کہ آپ کو بھی یہ چیز ہو سکتی ہے نہ. اگر آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کو نہیں ہو سکتا. یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا. اب اس کو میں اگر کسی کے سامنے بیان کروں، وہ کہے جناب یہ شاہ صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے. اس کو یہ کہنا چاہیے جناب یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، ختم بات. لیکن مجھے دکھ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کسی کی ایک اچھے ایکسپیرینس کو، جس سے کسی کے لیے کوئی سبق ہو، یا جس سے تقوی و پرہیزگاری، میں نے بتایا شو آف نہیں ہونی چاہیے، کوئی تعلیم کا سلسلہ نکلے، تو پھر اس کو بتانے کے بعد اس کو رد کرنا. میں نے اپنی جو کتاب ہے ڈیفیٹنگ ہیٹ، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مرشد سے خواب کے اندر پوری گائیڈنس ملتی ہے جب بھی میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں. ایک بچہ تھا، اس نے وہ جناب وہ کتاب کو لے کے دوسرے بچوں کو دکھا رہا ہے، دیکھو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ابا تو انتقال کر گئے، یہ اپنے ابا سے ابھی بھی مل رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے یہ جو اسپریچول معاملہ ہے یہ ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اگر آپ کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو دوسرے کے ایکسپیرینس کو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے تقوی پرہیزگاری وہ کرے، الٹی سیدھی خوابیں بیان کرے جیسے بعض لوگوں نے بیان کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک دفعہ میں غالباً 11ویں 12ویں جماعت میں تھا. میرے ذہن میں ہمیشہ کنفیوز ہوتا تھا کہ اللہ کس طرح سے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. اور اللہ یہ ہمارے والد کی، ہمارے مرشد کی رہنمائی تھی کہ ہم کوشچن کرتے تھے. ہم اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی بھی اسلام کو بلائنڈلی فالو نہیں کیا. پورا اسلام الحمدللہ سمجھ کر، لاجیکلی سمجھ کے ہم فالو کرتے ہیں. تو میں 11ویں 12ویں جماعت میں تھا، تو میں ہمیشہ کنفیوز ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا. ایک رات یہی ہوا کہ مجھے قیامت کا منظر دکھایا گیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھایا گیا. وہ پورا سین ہے، وہ ایک خواب ہے جو میں کو لمبا ہو جائے گا. تو مشاہدہ ہو گیا، اور اس کے بعد میرا ایمان اتنا مضبوط ہوا الحمدللہ مرنے کے بعد کی زندگی پر. حالانکہ یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن ایک تجسس میں ایک بات آ جاتی تھی کہ کیسے ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ کا تعلق رب کے ساتھ ٹھیک ہو، اور آپ کا تجسس ٹھیک ہو، اس میں سنسیئرٹی ہو، اس میں اخلاص ہو، اور اس میں اللہ پر یقین ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو انسان کو مشاہدہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، یہ اسپریچول گروتھ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس گروتھ کو حاصل کرنے کے لیے کیریکٹر ویسا بنانا پڑے گا جس کیریکٹر پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسپریچول گروتھ کے لیے لائف کے اندر، کیریکٹر کے اندر، بیہیویئر کے اندر ڈسپلن لانا ہوگا. اور ایک جو ایک یعنی نارمل ہیومن ری ایکشن ہے، اس کو کنٹرول کر کے اس کو پازیٹیو رستے پہ لانا ہوگا. اور وہ پازیٹیو رستہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اینگر سے، فرسٹریشن سے، ناشکری سے ہم ریئیکٹ کریں، ہم ہر حال میں اس رب کی رضا پہ راضی رہیں.
اور وہ اپنے کیریکٹر سے ہم اس کا اظہار کریں، اپنے بیہیویئر سے اس کا اظہار کریں، پھر یاد رکھیے یہ اسپریچول گروتھ بہت تیز ہوتی ہے. یا میں نے پہلے بھی بات ایک درس میں آپ کو بتائی تھی کہ جسم کی نیڈز کچھ اور ہیں اور روح کی نیڈز کچھ اور ہیں، اور ان دونوں میں کانفلکٹ ہے. یہ ہم ایک مجموعہ ہے، ایک تضاد کا مجموعہ اللہ نے ہمیں بنایا. جسم کی نیڈ یہ ہے کہ اس کو آرام ملے، اچھے کھانے ملے، اس کو کمفرٹ ملے، اچھے گھر ملے، اچھی کاریں ملے، اچھے بستر ملے، شہرت ملے، اقتدار ملے، پاور ملے، دولت ملے. یہ جسم کی نیڈ ہے. روح کی نیڈ یہ ہے، روح کی بالکل اس کی اپوزٹ ہے. جو چیز جسم کو طاقتور بناتی ہے وہ روح کو کمزور کرتی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں بیلنس پیدا کریں. جب تک یہ بیلنس نہیں ہوگا، وہ یاد رکھیے ہماری کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. یہ بیلنس اس وقت آ جاتا ہے کہ جب انسان منفی سوچ سے نکل جائے، زیادتی کرنے والوں کو نظر انداز کرے، کان پر، زبان پر، آنکھ پر، ہاتھوں پر کنٹرول رکھے. کسی کے ساتھ زیادتی اگر ہو جائے تو زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دے، اس سے درگزر کرے اور اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اس کے لیے دعائیں خیر کرے. یہ چیزیں جب ہیں تو یاد رکھیے یہی انسان کی اسپریچول گروتھ کا سبب بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روحانی سفر کے اندر ہمارے اندر جو کیریکٹر آنا چاہیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیریکٹر ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مشاہدہ نہ کروائے جو مشاہدہ دیکھنے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ تو پرندوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی جو طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس پہ یقین نہیں تھا، ایک مشاہدہ تھا، ایک کیوریاسٹی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا جناب 4 پرندے پکڑو، اس کو بلا دو، ان کو قیمہ بناؤ، پہاڑوں کی کونوں پہ جا کے رکھ دو اور پھر ان کو آواز دو، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کے آ جائیں گے. ایک مشاہدہ ان کو کروا دیا گیا. ایسا کیوریاسٹی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کیوریاسٹی ہو وداؤٹ کیریکٹر یہ بیکار بات ہے، یہ منافقت ہے. آپ اللہ کی مہربانی ہے تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کیریکٹر تو بنایا نہیں ہم نے. تو میں بار بار جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیریکٹر ہماری بلڈ ہونا چاہیے. وہ آؤٹ ورڈ کنفارمیٹی پہلے ہو تو انورڈ کنفارمیٹی پھر ہو جائے گی. جب تک آؤٹ ورڈ کنفارمیٹی نہیں ہوتی ہے انورڈ گروتھ بھی نہیں ہوگی، اسپریچول فارمیشن بھی طاقتور نہیں ہوگی. یاد رکھیے ہمارا جسم جو ہے وہ چیخ چیخ کر پکارتا ہے نان اسٹاپ دنیاوی ضروریات کی طرف، لیکن ہماری روح جو ہے وہ اس کے خلاف کہہ رہی ہوتی ہے. تو جب انسان جسم کی آرزوؤں کو پورا کرنے لگتا ہے تو روح کی گروتھ مشکل ہو جاتی ہے یا امپاسبل ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اور اللہ کے ذکر کا فائدہ روح کو اس وقت ہوگا جب انسان کا کیریکٹر، اس کی آؤٹ پٹ کنفارمیٹی ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. Any questions? السلام علیکم حضرت جی. کوشچن ایک ہے کہ نیگیٹیوٹی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بھائی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے بندے کہ کنٹرول کرنے مطلب وہی ڈسپلن آپ کے اندر لانا ہوگا. جسم کہے گا اس کو بد دعا دے دو، ہے نا، آپ کا ریئیکشن تو یہ ہوگا. آپ نے اسی کو اندر ڈسپلن لانا ہے. اب اس کے لیے چلے آپ نے ٹیکنیک پوچھی ہے. بزرگان دین چلہ کشی کرتے رہے، کوئی 40 دن کا، کوئی 40 سال کا. وہ چلے میں کیا کرتے تھے؟ وہ زبان خاموشی اختیار کرتے تھے. جب انسان کو خاموش رہنے کی عادت ہو جائے گی نا تو ریئیکشن بھی اس کا پھر سلو ہو جائے گا تھوڑا. بزرگان دین نے خاموشی اختیار کی. زمین دنیا یعنی ورلڈلی لائف سے، شہر کی زندگی سے چھوڑ کر خانقاہوں میں چلے گئے کچھ عرصے کے لیے. وہ خانقاہوں میں جو گئے تھے نا کچھ عرصے کے لیے، وہ یہی کنفارمیٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کہ میں اپنے زبان پہ کیسے کنٹرول کروں گا،
میں اپنے کانوں کو کیسے کنٹرول کروں گا, میں اپنی آنکھوں کو کیسے کنٹرول کروں گا. آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی. وہ پریکٹس کیا ہے؟ اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھنا. وہ پریکٹس کیا ہے کہ خانقاہوں کے نظام کو دوبارہ قائم کریں. ان خانقاہی نظام کے اندر مرشد جو تھا وہ خود بھی فنا فی رسول کی منزل پہ ہوتا تھا, اور وہ مریدوں کو بھی فنا فی رسول کی منزل پہ لے جانا چاہتا تھا. اس کے لیے زبان کا کنٹرول بہت ضروری ہے, اس کے لیے آنکھوں کا کنٹرول بہت ضروری ہے, اس کے لیے کانوں کا کنٹرول بہت ضروری ہے. اور یہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ مجاہدہ کریں. کوئی 40 دن کے لیے چلا گیا, کوئی 4 دن کے لیے چلے گئے, کوئی 40 سالوں کے لیے چلے گئے, کوئی 40 مہینوں کے لیے چلے گئے. یہ وہ نہیں تھے کہ وہ دنیا سے بیزار تھے, وہ ایک یوتھ کیمپ کے اندر, بوٹ کیمپ کے اندر اپنے آپ کو خود ڈال لیتے تھے کہ بھئی مجھے خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے, میں خاموش کیسے رہوں گا. تو جناب انہوں نے کہا جی اچھا بس اب میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں اتنے دن تک, اور اگر کوئی ریئیکشن ہوگا تو میں نے زبان نہیں کھولنی. ٹریفک کے اندر جو نالائکی انسان گاڑی چلا رہا ہے, جس سے زندگی اس کی بھی خطرے میں, لوگوں بھی خطرے میں, اور اس کو ہم جرک کہہ دیں, اس کو ہم پاگل کہہ دیں, یہ ایک فطری عمل ہے. لیکن اگر یہ خاموش رہنے کی عادت ہوگی نا تو وہ کچھ نہیں کہے گا. تو یہ ڈسپلن آئے گا جب آپ پریکٹس کریں گے. اس کے لیے ایفرٹ ہے. وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا, اللہ کی مہربانی آئے گی, اللہ کی مہربانی سے یہ چیز آئے گی ضرور, گریس آف گاڈ, لیکن یہ حق نہیں ہے آپ کا, یہ اللہ کی مہربانی سے آئے گا. اور یہ کیسے آئے گا؟ ایفرٹ سے آئے گا. تو یہ اپنے حواس خمسہ کو کنٹرول کرنا, یہ ہے اس کا. اور یہ آسان نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اسی لیے بزرگان دین اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے تھے شہر کی زندگی سے. اب لازمی طور پہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ آلموسٹ ناممکن ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے جاب بھی کرتے ہیں, جو فیملی کے ساتھ بھی ہیں, بچوں کا حق بھی ہے, بیوی کا بھی حق ہے. لیکن تھوڑے عرصے کے لیے یہ پریکٹس کریں. ایک دن کے لیے آج طے کرنے کے بھئی جناب میں نے کسی بھی بات پہ ریئیکشن نہیں دینا, میں خاموش رہوں گا. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ کوئی بات ہو نا, سننا آپ نے فوراً ہے, بولنا آپ نے بہت دیر میں ہے, غصہ تو آپ نے بہت دیر میں کرنا ہے اگر آتا بھی ہے تو. سنیں فوراً, بولیں بہت کم, اور غصہ نہ ہو تو اچھا ہے. تو یہ مشکل ضرور ہے لیکن بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا. پھر جب ہی ان کو روحانی ترقی ہوتی ہے, پھر وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھتا ہے. اچھا یہ سوالات آ گئے اس میں, سوری. اچھا ایک سوال یہ ہے حضرت جی, does a person's growing spirituality have an impact on their physical and mental health, or they might become ill? No, absolutely. Spiritual growth کے لیے میں نے تو ابھی کیا بتایا ہے, for spiritual growth your physical discipline is more important, your physical mental health is more important. تو جب تک فزیکلی مینٹلی آپ ہیلدی نہیں ہوں گے آپ کی اسپریچل گروتھ نہیں ہوگی. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اسپریچل گروتھ ہو اور آپ مینٹل علم ہوں. یاد رکھیے وہ تو ہیلوسینیشن ہوتی ہے. اب آپ یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی, ڈپریشن میں بھی انسان کو بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں, اینگزائٹی میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں. ہیلوسینیشن انسان کو ہوتا ہے. ہیلوسینیشن از ناٹ اسپریچولیٹی بائی دا وے, وہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے. میں جس اسپریچولیٹی کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے, اور وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کیریکٹر آپ کا اسٹرانگ کب ہوگا؟ جب آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے. فزیکل اسٹرینتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماچو پہلوان بن جائیں. فزیکل اسٹرانگ کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل ہیومن ریئیکشن ہوتا ہے کسی سچویشن کو دیکھ کر, اس نارمل ہیومن ریئیکشن میں اینگر, فرسٹریشن, ریونج, انتقام, گالم گلوچ, یہ نہیں ہوں. تو پھر آپ لازمی طور پر وہ اس مین یو آر فزیکلی ہیلدی, یو آر مینٹلی ہیلدی. پھر اس کے بعد جو اسپریچل گروتھ ہوگی بالکل ہوگی. دوسرا سوال یہ کہ ہاؤ مچ فزیکل ایفرٹ شوڈ وی انویسٹ ٹو گرو اسپریچولی, ایٹ واٹ پوائنٹ ڈز فزیکل ایفرٹ میننگ فلی سپورٹ اسپریچل گروتھ؟ یس, دس از دا پوائنٹ, دس از واٹ آئی ایم ریپیٹنگ, کہ اسپونٹینیس ریئیکشن ٹو اے سچویشن, یہ اس میں ڈسپلن لے کے آئیں. اس میں ایفرٹ ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کہ بزرگان دین جو آئسولیشن میں چلے جاتے تھے کچھ عرصے کے لیے, کچھ چلہ جیسے کہتے ہیں,
کچھ عرصے کے لیے وہ اسی ایفرٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو keep my mouth shut even I see something that I would react to. اور میں ایسی چیزیں سنوں گا جس کے نتیجے میں مجھے لسٹ حاصل ہوگا، میں ایسی چیزیں دیکھوں گا جس سے لسٹ سیٹسفیکشن ہوگی، شہوت حاصل ہوگی. تو اس کا what point does physical effort meaningfully support when conformity with the outward is. And then یاد رکھیے اسپریچل گروتھ کی لمٹ نہیں ہے کوئی، یہ بھی یاد رکھیں. فزیکل گروتھ کی تو لمٹ ہو سکتی ہے، spiritual growth is unlimited. So you always grow until we die, and then we go into a different kind of world where there is nothing ghaib for us. تو اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنی زیادہ ڈسپلن لائف میں آئے گی، اور ڈسپلن لائف میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں کئی بار، وہ کیا ہے، وہ ایک نارمل ہیومن ریئیکشن کی بجائے اور ایک ویسا ریئیکشن ہونا چاہیے جس میں سائلنس ہو، جس میں کانوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، چھونے کا روزہ ہو، چکھنے کا روزہ ہو. یعنی ان چیزوں سے انسان بچتا ہے. تصوف میں احوال کیا ہیں؟ احوال یہی ہے نا، آپ کی جو کرنٹ کنڈیشن ہے، آپ کے جو صورتحال ہے، روحانی صورتحال ہو یا طبعی صورتحال، فزیکل آسپیکٹ ہو یا روحانی آسپیکٹ ہو، اس کو احوال بولتے ہیں. اور وہی احوال جو ہیں وہ تصوف میں انسان کو اسپریچول گروتھ جسے ہم کہتے ہیں، روحانی ترقی، روحانی بالغی، اس کی طرف وہ لے جاتا ہے. Question on how to cope with our community in the modern era. The basics for backbiting and curiosity with other people's lives. بھائی میں یہی تو سمجھا رہا ہوں. This is what I'm talking about. Okay, this curiosity about other people's life, this curiosity to compete with other people's standard of living, this curiosity to react to someone's bad actions or bad sayings. This is all what is, I'm repeating again and again, this is what stops the spiritual growth. In order to have spiritual growth, the character has to be disciplined. Discipline کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے مائیکل جیکسن کو سننے کا، اب وہ تو کانوں کی لذت ہے نا، وہ تو شہوت کی لذت ہے، تو آپ اس کو نہ سنیں، یہ کنٹرول ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک شخص الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، میں اس پہ ریئیکٹ کروں، اس کو جا کے کوسوں، اس کو گالیاں نکالوں، یہ اس کو آپ ڈسپلن لائیں اپنے اندر. میرا دل چاہتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کے عیب لوگوں کو بتاؤں، جس نے میرے بارے میں غلط چیزیں لکھی ہیں میں اس کو بھی جا کے جواب دوں. تو یہ چیز جو ہے، یہ یاد رکھیے، یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں بچنا ہوگا. Too many conversations about other people's lives. Yes, this is wrong. This will die your spiritual growth. Too many, you are worried about other people's character. Why not worry about your own character? That's what it is. My husband does not mind these things and told me you should learn to live with them so you cannot avoid them. I feel hypocrisy and nifaq in my heart when I follow his instruction. No. آپ کے ہسبینڈ کو بھی سمجھانا ہے اور آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، زیادہ سے زیادہ کیا کریں، آپ اس سے آئسولیٹ ہو جائیں. بس آپ اس سے آئسولیٹ ہو جائیں. جس نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کو نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کو بددعا دینے کے بجائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کا دل نرم کر دے. اس نے میرے سے زیادتی کی ہے، جو میرا حق اس نے چھینا ہے، اللہ مجھے واپس دلا دے. اللہ سے دعا کریں. لیکن یہ کہنا کہ جناب آپ نے ان کو بیک بائٹنگ کریں، ان کو کوس ہے، یہی اسپریچول گروتھ کے راستے میں رکاوٹ ہے. Yes, I believe that these tactics have an impact on my spiritual relation. Absolutely, yes. You should not be reacting in negative way. That's what it. Negativity اللہ کو نہیں پسند ہے، یاد رکھیے. Allah Akbar. I think it's really hard to walk on Allah's road most of the time. Of course it is hard. That's what I said. It is not our right that we stay on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ حق نہیں ہے کہ میں صراط مستقیم پر اللہ مجھے رکھے. یہ میری ایفرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پھر اس کا رزلٹ دیتا ہے.
کہ میں صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو لے کے آؤں، اپنے اندر وہ ڈسپلن پیدا کروں، وہ ڈسپلن جس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، رسول کی نافرمانی سے بچے. یس اٹ از ویری ہارڈ اسپیشلی ان ٹوڈیز مٹیریلسٹک ورلڈ. اٹس ناٹ ایزی. Absolutely it's not easy. I do admit for me as well. I'm not asking you guys. I'm saying to myself as well. اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ یہ شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سارے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل یہ اللہ تبارک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بالکل جو کئی لوگوں کا غلام ہو وہ کیسے سب کو خوش کر سکتا ہے؟ جو ایک کا غلام ہو وہ ایک کو خوش کر سکتا ہے. اس لیے خدا ایک ہی ہے، دو خدا نہیں ہے. سمجھ گیا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر دو خدا ہوتے تو زمین پہ فساد ہو جاتا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا یہاں پر. اللہ ایک ہی ہے، اس رب کی غلامی ہے، بس اس رب کی غلامی ہے. اگر آپ 50 لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے، ان کی یعنی غلط باتیں ماننے کو، تو پھر یاد رکھیے پھر رب کو خوش نہیں کر سکتے، اور وہیں آپ کی اسپریچول ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے. جی دس ٹرانسلیشن از اونلی فار نان مسلمس. نو اٹ از قرآن کریم میں نان مسلم کے لیے جو چیزیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے بھی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں تم مت کرو، وہ جو کام کر رہے ہیں تو تم مت کرو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مذمت کی ہے کس وجہ سے کی ہے؟ وہ کام ہے مسلمانوں تم بھی نہ کرو. تو قرآن میں جو کافروں کے لیے نان مسلمس کے لیے جو یعنی وارننگز ہیں، ان کے لیے جو سزائیں ہیں اور جو باتیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں بھائی، کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اللہ ان کے لیے یہ پریشانی ہوگی، اے مسلمانوں تم مت کرنا یہ کام بس. تو یہ تھوڑی ہے کہ بھائی کافروں کو اللہ نے بتایا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہے، ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہے. اسی لیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کھٹ سے کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو ان کے لیے آیا تھا ہمارے لیے نہیں آیا. ہر قرآن 14 صدیاں پہلے آیا اور قیامت تک کے لیے آیا. ایک ایک لفظ ہم سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں سبق ہے کہ اس کو آپ سیکھیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، ہمارے لیے نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جب اللہ نے مذمت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ وہ کام تم بھی مت کرنا بس جو انہوں نے کی ہے. مذمت اس لیے ہوئی ہے نا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. اے مسلمانوں تمہاری کتاب میں اللہ نے فرمایا میں نے لکھ دیا ہے اس لیے تاکہ تم کو سبق ملے، تم سیکھو ان چیزیں. فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار. اللہ نے فرمایا عبرت حاصل کرو اگر تمہارے پاس کچھ عقل ہے، عبرت حاصل کرو اگر تم ایک بصیرت والی آنکھیں رکھتے ہو، عبرت حاصل کرو اگر تم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو اور کوئی سوال؟ ماشاء اللہ ویل ایکسپلین. حضرت جی میں ایک تھوڑا کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر سکتی ہوں؟ کیا کہنا ہے؟ یہی آپ کا بہت اچھا ماشاء اللہ سے میرے کسی بھائی نے سوال کیا تھا نا آپ سے کیسے بچیں، تو میں ایک ریکویسٹ پیش کرنا چاہتی ہوں وضو میں رہنا شروع کر دیں بس سب کچھ. تو شاہ صاحب جو بتا رہے ہیں اس کے اوپر فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرتے ہیں. بہت اچھا شاہ صاحب آپ نے ایکسپلین کیا ماشاء اللہ. چلو ٹھیک، جزاک اللہ جزاک اللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم مرشد. بس ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے سارا بہت اچھا سمجھایا، اور انسان کو اپنے آپ کو، ہر انسان کو بہت عاجز، ہمبل اور سب سے کم سمجھنا چاہیے. لیکن یہ مجھے جو سیکھنے کو ملا یہ ایک انڈیویجول پریکٹس ہے کہ جو ہر انسان کو کرنی چاہیے. جو ٹپس آپ نے ساری بتائیں ہر انسان کو کرنی چاہیے. اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کو کیسے ایویلویٹ کر سکتا ہے، اور کب اس کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے اگر جو مجھے کچھ مل رہا ہے یا عطا ہو رہا ہے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے، کیسے اس ایویلیویشن اسپرچل گروتھ کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے. کیا کوئی ایسے میجرز، کوئی ایسے سورسز، کوئی انڈیکیشنز ہیں کہ جو انسان خود اپنے آپ کو بھی امپروو کرے اور ساتھ میں دوسروں کا بھی بھلا کرے؟ بھائی آپ کو ابھی یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے کیریکٹر کے اندر وہ ڈسپلن لائے جس کے نتیجے میں اس کی جو گروتھ ہے. مطلب آپ کا سوال کیا ہے کہ وہ جو اس کو جو
روحانی ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ دوسروں کو اس کو انکریج کرے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں روحانی ایکسپیرینس میں نے عرض کیا نا, یہ تو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ تو پرسنل آپ کو عطا ہو گیا ہے نا, ہاں جو آپ خواب آ رہے ہیں, جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں, وہ تو پرسنل آپ کو ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کب انسان کو یہ پتہ چل سکتا ہے, کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, یا اس لیول پر مجھے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, کیسے وہ اس کا نہیں کوئی نہیں, میجر, کوئی ایسا ایویلیوشن, کوئی ایسی گائیڈنس, کوئی سٹیپس ہیں جس سے انسان یہ اچھی سمجھ بات, سکے؟ میں سمجھ گیا اچھی بات کہنے کے لیے کوئی لیول نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. اچھی بات انسان پہلے خود عمل کرے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا پھر آپ جا کے لوگوں کو ہدایت دیں گے. پہلے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے انسان پہلے خود عمل کرے, اور اچھی بات تو ہو وہ تو ضرور بتائے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس لیول پہ پہنچ جاؤں گا پھر میں کوئی اللہ رسول کی بات کروں گا. لیول پہ انسان کو, وہ تو انسان جب اللہ نے چاہا تو وہ پہنچ جاتا ہے اپنے مقام کے اوپر. اس کی کوشش جاری رہنی چاہیے, لیکن دوسروں کی ہدایت کے لیے, دوسروں کے فائدے کے لیے, دوسروں کو کے لیے نفع بخش بننے کے لیے, اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. جو آپ بات کسی دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں وہ آپ کہیں, جتنی بات کہیں. حضور نے فرمایا میری لوگوں کو میری باتیں پہنچاؤ, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو, ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا, اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اس کے لیے انسان کو خود بعمل ہو, اور پھر لوگوں کو اگر میں کہوں جھوٹ نہ بولو تو پہلے میں خود جھوٹ نہ بولوں. میں اپنے بچوں کو کہوں نماز پڑھو تو پہلے میں خود نماز پڑھوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا مسئلہ. لیکن اسپریچول معاملات جو ہیں وہ اس کے لیے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اور اسپریچول گروتھ میں بات یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی فزیکل گروتھ کے ساتھ وابستہ ہے. اور فزیکل گروتھ یہ ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ, کان, آنکھ, ناک, چکھنے کی صلاحیت, چھونے کی صلاحیت, ان تمام چیزوں کو انسان اللہ کی اطاعت میں کر دے, تو یاد رکھیے پھر اس کی اسپریچول گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ خود بخود الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو جب اپنے مشاہدات دکھاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو اس سے فائدہ دلواتا ہے, خود دلواتا ہے اللہ تعالیٰ. میں ماشاء جب اللہ. درس قرآن کے لیے الحمدللہ جاتا ہوں تو 5-6 حدیثیں یعنی تفسیریں مطالعہ کرتا ہوں, تیاری کرتا ہوں, پھر جا کے میں درس دیتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ مجھے کوئی بات ذرا مطمئن نہیں ہوتا ہوں کبھی کبھار. اب تو اللہ کا شکر ہے وہ کیفیت بہت کم رہ گئی ہے, لیکن شروع میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں بعض چیزوں کے اوپر پھر بھی میرا کیوریوسٹی رہتی تھی کہ یہ چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ذہن میں بات آ جاتی تھی اور ایک دم وہ کلیئر ہو جاتی تھی. کبھی خواب کے اندر, کبھی بیٹھے بیٹھے, جیسے کہتے ہیں آپ کے کلک ہو گئی دماغ میں بات. وہ کلک جو ہے نا, یہ اسی کا نام تو الہام ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسٹیج حاصل ہو جاتی ہے ایز لانگ ایز کہ انسان اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے اور وہ اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہے. ایفرٹ از دا ایسنس. حق نہیں ہے, ایفرٹ ہے. حق نہیں ہے کہ تم بڑے علامہ بنو. ایفرٹ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے دائی بنے. یہ حق نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے شیخ طریقت, پیر طریقت ہو جائیں. یہ حق نہیں ہے. ایفرٹ ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کر لیں. اس لیے آپ کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی پہلے. ٹھیک ہے مرشد, جزاک اللہ, تھینک یو. اللہ سبحان اللہ. حضرت جی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کام ہے کہ ہمارے شیخ پیر و مرشد آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا کر لیں پھر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا اس کال کے اوپر جتنے بھی ہمارے ساتھی پوری دنیا سے اس میں شامل ہیں, یا اللہ ان سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو اپنی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی پیروی کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا اللہ دین حق کا داعی بنا. اس کے لیے یا اللہ جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں انہیں دور فرما. ہمارے جسم کے اندر, ہمارے کیریکٹر میں, ہمارے بیہیویئر میں
جو کمزوریاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے. ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا اس دنیا میں چلتا پھرتا شاہکار بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین.